تو یہ یہاں خوشی منانے کا تو حکم ہے ہی نہیں، بلکہ خوش ہونے کا ہے۔ خوش ہونے اور خوشی منانے میں فرق ہے۔ جس طرح یہ خوشی منانے کا کہہ رہے ہیں، یہ تو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ پوری زندگی کسی رمضان، کسی مہینے، کسی دن آپ نے اپنی پیدائش کی یا قرآن کے نزول کی کوئی خوشی نہ منائی۔ ہاں، ساری زندگی پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں گزار دی، اپنے آپ کو معلم قرآن کہلوایا۔ انما بعثت معلما، مگر یہ ہے کہ بس عید میلاد منانے کو، چراغاں جھنڈیاں کرنے کو اور محافل سجانے کو جنت کا داخلہ بنا لیا اور اسے قرآن سے جوڑ دیا۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فہم تو ہمیں صحابہ سے بھی نہیں ملتا۔ جو انہوں نے معنی نکالا، اخذ کیا، جو تفسیر کی، یہ تو صحابہ نے بھی نہ کی، اور اگر صحابہ نے کی تو انہوں نے پھر اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ یقیناً خیر القرون میں آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس طرح اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ کہہ دے، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن میں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور تو نہ کسی حال میں ہوتا ہے اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے، اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو واقعی اللہ کے ولی ہیں وہ تمہارے جھنجھٹوں جمیلوں سے بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں۔ وہ تمہارے غم، پریشانیاں، دکھڑے نہیں سن رہے، بلکہ وہ تو عیش و عشرت میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، بچا کرتے تھے یعنی گناہوں وغیرہ سے، لہم البشریٰ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور تجھے ان کی بات غمگین نہ کرے۔ بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں یعنی گیس کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن۔ بے شک اسی میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہی بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں اپنی شرک وغیرہ کی۔ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ کہہ دے، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اور ان پر نوح کی خبر پڑھ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنا معاملہ اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر پکا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح مخفی نہ رہے، یعنی کسی بھول بھلیاں میں نہ رہنا، غلط فہمی میں نہ مرنا، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگی، میری مزدوری نہیں ہے مگر اللہ پر، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے نجات دی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور انہیں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ سو دیکھ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔
اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جانے۔ تو موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔ اور بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں سے ہے۔ اور موسیٰ نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ ہمارے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ان ظالموں کو فتنے میں ڈالنے والے یعنی کفر کے فتنے میں ڈالنے کا باعث نہ بنا۔ اگر یہ ہم پر مسلط رہے اور ہم مسلسل ان کے ظلم کا نشانہ ہی بنے رہے تو یہ اپنے سچے ہونے اور حق پر ہونے کے فتنے میں پڑ جائیں گے اور کفر میں مزید پختہ ہو جائیں گے، اور سمجھیں گے کہ اگر مسلمان سچے اور حق پر ہوتے تو ان کا رب ضرور ان کی مدد کرتا۔ جیسے شاعر نے کہا حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی معنی ہے کہ ہمیں ان ظالموں کے لیے مفتون یعنی فتنے میں پڑ جانے والے نہ بنا، کہ ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہمارا کوئی شخص فتنہ ارتداد میں پڑھ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایمان اور آخرت کی کتنی فکر تھی کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی شخص کے کفر کی وجہ بنے، اور نہ یہ چاہتے تھے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے خود فتنے میں پڑھ کر اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کا ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور موسیٰ نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سی زینت اور اموال عطا کیے ہیں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ انہوں نے مسلمان ہی نہیں ہونا تو اللہ ان کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تیری مہلت سے ناجائز فائدہ ہی اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہی دے رہے ہیں اور دوسروں کے کفر کی وجہ نہ بن جائیں۔ فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے پا لیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا، حق یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں سے ہوں۔ کیا اب؟ حالانکہ بے شک تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں سے تھا، بس آج ہم تجھے تیرے خالی بدن کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ تو ان کے لیے عظیم نشانی بنے جو تیرے بعد ہوں، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ بعض دریافتیں، کچھ مصر سے ملنے والی ممیز، اور اسی طرح اس آیت کے بعض الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کی ممی موجود ہے، یعنی اس کی لاش عجائب گھر میں ہے اور اسے عبرت کے طور پر اللہ نے مٹنے نہیں دیا، اور یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے
لیکن اصل میں